اپنی کمیٹی بنائی تھی مسنگ پرسنز پہ، اس کی رپورٹ بری ہو گئی ہے. واٹس دا پوائنٹ آف بلوچ ڈیموکریسی، بلوچ ریپرزنٹیشن؟ آپ لوگ پھر گھر بیٹھ جائیں یا کہیں اور چلے جائیں، دبئی شبئی میں جا کے نوکری ووکری کر لیں. کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ سینٹر میں ہوتے ہیں، وفاق میں ہوتے ہیں، پروونس میں ہوتے ہیں، پھر بھی مسئلہ ہوتا ہے، جب نہیں ہوتے پھر بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. I'm with you, but I'm trying to find a solution. مجھے کوئی سولوشن دیں کہ ان اور آؤٹ آف پاور بلوچ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو فائدہ کیا؟ پھر بلوچ کہیں اور چلا جائے. دیکھیں وجہت بلوچستان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، نواب اکبر خان بگٹی وہ کوئی ملیٹنٹ نہیں تھا، اس نے کبھی آزادی کی بات نہیں کی. وہ پہلا شخص تھا جس نے محمد علی جناح کا استقبال کیا کوئٹہ ایئرپورٹ پر. وہ ملک کا فیڈرل منسٹر تھا، گورنر رہ چکا تھا، چیف منسٹر رہ چکا تھا. کون سے وہ حالات تھے جنہوں نے ان کو مجبور کیا کہ وہ پہاڑوں پر جا کے پناہ لے؟ کیونکہ اس کا اپنا گھر اس کے لیے سیکیور نہیں تھا، اس کے گھر پر موٹر پھینکے گئے تو وہ اس نے جا کے پناہ لی. ڈاکٹر اللہ نذر، میڈیکل اسٹوڈنٹس، گولڈ میڈلسٹ، کون سی مجبوری تھی؟ اس کو اٹھایا گیا اس کے کراچی کے فلیٹ سے، اور جب اس کو کورٹ پر لایا گیا he was not able to walk, he was brought on the stretcher. عدالت اس کو بری کرتی ہے، اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں نکلتا، وہ جاتا ہے پہاڑوں پر. کئی ایسی مثالیں میں آپ کو دوں گا بلوچستان میں. اور پش اس طرح کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ وہ جو حقیقی جو نمائندے ہیں، جو بلوچستان کی آواز بلند کرتے ہیں، ان کو کارنر کیا جائے. اپنی ہیچری میں، جی ایچ کیو کی ہیچری میں پلنے والے چوزے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، وہ چوزے جو ہیں جب مرغے بن جاتے ہیں ان کے ذریعے سے بلوچستان کو چلانا چاہتے ہیں وہ لوگ، اور اسی طرح کی وہ پولیٹیکل پارٹیاں بناتے ہیں بلوچستان میں. جب تک کہ بلوچستان میں یہ پولیٹیکل انٹرفیرنس انہوں نے ختم نہیں کی، حقیقی لوگوں کو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں کہ ان کا نمائندہ. اب تو پہلے بلوچستان میں تھا، اب تو کسی پاکستان میں بھی کسی کو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنا نمائندہ خود چنے. پہلے مسنگ پرسن کا مسئلہ بلوچستان میں تھا، جب ہم بات کرتے تھے کہتے ہیں آئمہ قوم کی جنت میں رہتے ہو، مسنگ پرسن ان بلوچستان. اب آپ کے وہ اینکر پرسن جو ہم پہ تہمتیں لگاتے تھے، ہمارا مذاق اڑاتے تھے، ہماری مائیں بہنیں سڑکوں پر جب نکلتی تھی وہ ہم پر مذاق اڑاتے تھے، ہم تو کم سے کم ان کا مذاق نہیں اڑاتے، ہم کم سے کم افسوس تو کرتے ہیں. افسوس اس لیے کرتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ افسوس نہیں کیا، انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا، ہماری تذلیل کی. کورٹوں میں ہم آتے تھے، ان کے اچھے اچھے وکلا، ان کے ججز ہماری ماؤں بیٹیوں کو جو ہے ان کی تذلیل کرتے تھے. آج انہی وکلاؤں کو اٹھایا جا رہا ہے، انہی کی ماؤں بہنوں کو جو ہے روڈوں پر گھسیٹا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری بد دعائیں ان کو لگی ہیں، ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہمیں ان پر جو آج کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی افسوس ہو رہا ہے. ہمیں اس بات پر بھی افسوس ہو رہا ہے کہ کل اگر ہم پہ جو ہوا وہ آواز اٹھاتے، آج یہ نوبت ان کے لیے نہ آتی.